آئے ہم بائبل مقدس کو کھولیں۔ بائبل مقدس میں سے مقدس پالوس رسول کا تھموتھیوس کے نام دوسرا خط، اس کا چوتھا باب، اس کی 6، 7 اور 8 آیت۔ کلام مقدس میں سے مقدس پالوس رسول کا تھموتھیوس کے نام دوسرا خط، اس کا چوتھا باب، اس کی 6 آیت سے 8 آیت تک۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے۔ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہوں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ پاسبانی خطوط کے تفسیری مطالعہ کے سلسلے میں آج ہمارا 31واں لیسن ہے، یعنی لیسن نمبر 31، جبکہ پالوس رسول کا تھموتھیوس کے نام دوسرے خط کے تفسیری مطالعہ کے سلسلے میں آج ہمارا 12واں لیسن ہے۔ اگر آپ تھموتھیوس کا دوسرا خط ہی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں ہمارا 12واں لیسن ہے، لیکن پاسمانی خطوط کے سلسلے میں ہمارا 31واں لیسن ہے۔ پچھلے سبق یعنی لیسن نمبر 30 میں ہم نے چوتھے باب کی پہلی 5 آیات کا مطالعہ کیا تھا، جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح کے سامنے اور اس کی دوسری آمد کو گواہ بنا کے اور اس کو اپنی بادشاہی کا بادشاہ بنا کے مقدس پالوس رسول نے نہ صرف مقدس تھموتھیوس کو کلام سنانے یعنی منادی کرنے کا کام بخشا ہے، بلکہ اسے چیلنج بھی کیا ہے کہ تجھے بڑے ایمان کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ، جیسے میں نے خدا کی خدمت کی ہے اور کلام کا خادم بنا رہا ہوں، مقدس تھموتھیوس تو نے بھی اسی طرح کرنا ہے۔ پہلی 2 آیات میں، چوتھے باب کی پہلی 2 آیات میں ایسا ہی بیان کیا ہے۔ پھر مقدس پالوس رسول نے تھموتھیوس کو ایک وارننگ بھی دے دی تھی کہ جب تو کلام سنائے گا تو تیری کلیسیا میں سننے والے کیسے ہوں گے، ان سے متعلق 3 اور 4 آیات میں بتایا، اور پھر 5ویں آیت میں مقدس تھموتھیوس نے ایک پاسبان کی ذمہ داریوں کے تعلق سے بیان کیا ہے۔ یہ پچھلے سبق کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ زیر نظر اقتباس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول اپنی ذات کے لیے 5 فولڈ ٹیسٹمنی دیتا ہے، یعنی 5 نکاتی گواہی جو ہے وہ اپنی پیش کرتا ہے کہ میں نے خداوند کے لیے کیا 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 ہے، اور نہ صرف وہ اپنی گواہی دیتا ہے بلکہ وہ چیلنج کرتا ہے تھموتھیوس کو اور ہم سب کو کہ کس طرح سے ایک مسیحی خادم کی زندگی گزرنی چاہیے اور کس طرح سے
اس کو خداوند کی خدمت کرنی چاہیے۔ ان 3 آیات کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، کیونکہ چھوٹا پیسج لینے سے کچھ بہتر ہو جاتا ہے، ہم اس کی تفسیر بہتر کر سکتے ہیں، اس لیے میں نے آج چھوٹا سا پیسج لیا ہے اور ان 3 آیات کو 3 ہیڈنگز کے نیچے ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ جو 6 آیت ہے اس کو ہم دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے، کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے۔ 6 آیت میں خداوند کا بندہ پولس رسول اپنی آخری جو سچویشن ہے، حالت ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں، اور اس کو بیان کرتے ہوئے ان کے ذہن میں جو ہے وہ یہ ہے کہ اب ان کو سزائے موت ہو چکی ہے، کسی بھی وقت نیرو بادشاہ انہیں بلائے گا اور ان کا سر قلم کر دے گا۔ ان حالات میں انہوں نے یہ 6 آیت لکھی ہے اور اس کا مضمون ہے پالز ڈپارچر، یعنی اب مقدس پولس رسول اپنی زمینی زندگی کے سفر کے اختتام پر ہیں، اور یہ اختتامی جو منظر ہے انہوں نے پیش کیا ہے کہ ایک مسیحی موت جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، یہ 6 آیت میں بتایا گیا ہے۔ 7ویں آیت میں مقدس پولس رسول نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر میں جا رہا ہوں تو میں جو کام مجھے دیا گیا تھا میں اس کو پورا کر کے جا رہا ہوں، اور اس نے کہا ہے کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ 6 آیت میں وہ کہتا ہے کہ میں زندگی کے اختتامیے پر ہوں، اور 7ویں آیت میں اس نے کہا ہے کہ میں نے جب اپنی زندگی کا اختتام کیا ہے تو جو کام مجھے دیا گیا تھا میں نے وہ مکمل کیا ہے۔ 7ویں آیت میں ہے the completion of the gospel work، کہ خداوند کے کام اور کلام کی خدمت جو پولس کے سپرد ہوئی تھی، اس نے کہا ہے کہ میں نے اس کو مکمل کیا ہے۔ اور پھر 8ویں آیت میں اس نے بتایا ہے کہ جو کوئی کام کو مکمل کر کے جائے گا، جو کوئی کامیابی کے ساتھ زندگی بسر کر کے جائے گا، اس کا ریوارڈ کیا ہوگا، اس کا اعزاز کیا ہوگا۔ 6 آیت میں مقدس پولس رسول کہتے ہیں کہ میں اب جا رہا ہوں۔ 7ویں آیت میں کہتے ہیں کہ میں جا تو رہا ہوں لیکن میں نے اپنی مسیحی زندگی کو زمینی زندگی میں کامیابی حاصل کی ہے، اور 8ویں آیت میں اس نے کہا ہے کہ جو مسیحی زمین پر کامیاب مسیحی زندگی بسر کرتے ہیں ان کو آسمان پر تاج ملتا ہے جسے وہ راست بازی کا تاج کہتا ہے۔ آئیے ہم 6 آیت کا مطالعہ کریں اور پھر ہم 7ویں اور 8ویں آیت کا بھی مطالعہ کریں گے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پہلی 5 آیات میں مقدس پولس رسول نے پریچنگ کا جو چارج ہے، وہ جو پریچنگ فلیگ ہے، وہ تیموتھیوس کے سپرد کر دیا ہے، اور اب وہ جا رہا ہے، اور جانے کے لیے اس نے یہی امپریشن فلپیوں کے نام خط اس کے 2 باب کی 17ویں آیت میں بھی دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اور اگر مجھے تمہارے ایمان کی قربانی اور خدمت کے ساتھ اپنا خون بھی بہانا پڑے تو بھی میں خوش ہوں اور تم سب کے ساتھ خوشی کرتا ہوں۔ جب مقدس پولس رسول اپنی پہلی قید میں تھے تو انہوں نے فلپیوں کے نام خط لکھا تھا، پہلی قید میں انہوں نے فلپیوں کے نام خط لکھا تھا۔ اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے اگر قربان بھی ہونا پڑا تو میں قربان ہو جاؤں گا آپ کے لیے، لیکن پہلی قید میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر مجھے قربان ہونا پڑے، لیکن یہاں دوسری قید کی بات ہو رہی ہے۔ پہلی قید کے بعد مقدس پولس رسول جو ہیں وہ امید کرتے ہیں کہ وہ جیل سے باہر آ جائیں گے اور وہ خداوند کے کام کو جاری رکھیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ لیکن اب دوسری قید میں مقدس پولس رسول جانتے ہیں کہ اب تو انہیں سزائے موت ہو چکی ہے،
اور اب وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ اب میں قربان ہو رہا ہوں. پہلے انہوں نے کہا کہ اگر مجھے قربان ہونا پڑے، لیکن تیموتھیوس کو لکھتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اب میں قربان ہو رہا ہوں. سو یہ جو قربان ہونا ہے اس کے لیے ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ آخری الفاظ ہیں جو وہ بیان کر رہے ہیں، اور یہاں چند چیزیں ہیں جو میں چاہتا ہوں ہم ان کو سمجھیں. پہلی بات کہ مقدس پالوس رسول کے نزدیک مسیحی زندگی اور مسیحی موت کا کیا معیار ہے. یہ آج تیموتھیوس کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے، کہ مقدس پالوس رسول نے 6 آیت میں مسیحی زندگی اور مسیحی موت کا کانسیپٹ کلیئر کر دیا ہے، ایک تصور بنا دیا ہے کہ ہمیں کس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے. یہ جو قربان ہونا ہے، ڈرنک آفرنگ اسے کہتے ہیں. اب میں قربان ہو رہا ہوں، ڈرنک آفرنگ، اس کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ ہے سپینڈومائے. سپینڈومائے یہ لفظ ہے قربان ہونے کے لیے. اور اگر آپ اس کی تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ملے گی گنتی کی کتاب کے 28ویں باب کی 24ویں آیت میں، جس کو وہ کوٹ کر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جب یہودی لوگ عید فصح منایا کرتے تھے تو عید فصح کا جو برہ ہے، جو پاسکل لیمب تھا، جو عید فصح کا برہ تھا، اس کو جلانے سے پہلے، اس کو قربان کرنے سے پہلے وہ اس کے اوپر ایک ڈرنک آفرنگ کیا کرتے تھے. ایک خوشبو دار جو تیل ہے اس کو ڈالا کرتے تھے، اس کو انڈیلا کرتے تھے، اور اس کا جو اروما ہوتا تھا، اس کی جو خوشبو اٹھتی تھی، وہ ان کے تصور کے مطابق خدا کی خوشی حاصل کرنے کے لیے ہوا کرتی تھی. سو یہ جو پاسکل لیمب ہے، یہ جو فصح کا برہ ہے، اس کے اوپر تیل انڈیلنے سے، خوشبودار تیل انڈیلنے سے یہ اروما جو اٹھتا تھا وہ خدا کی خوشنودی کے لیے کیا جاتا تھا. اب یہ جو مقدس پالوس رسول ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ آئل ہوں، میں وہ خوشبو ہوں جو پاسکل لیمب کے اوپر انڈیلی جا رہی ہے. یعنی میری جو موت ہے وہ خدا کے لیے اروما بن کے اٹھے گی. جو میری موت ہے وہ خدا کے لیے خوشبو بن کے اٹھے گی. اس لیے زبور نویس کہتا ہے کہ ایمانداروں کی موت خدا کی نظر میں گراں قدر ہے. سو خداوند یسوع مسیح کے لوگ جو مرتے ہیں وہ پاسکل لیمب کے اوپر خوشبو ہوتے ہیں، اور ان کی موت خوشبو کی طرح اٹھتی ہے اور خدا کے پاس پہنچتی ہے، خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور خدا خوش ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب اسٹیون کی موت ہوئی تھی تو وہاں پر لکھا ہے کہ میں خداوند خدا کو خدا باپ کے دہنے ہاتھ کھڑا ہوا دیکھتا ہوں. یعنی یہ جو اسٹیون کی موت تھی یہ بھی ایک قربانی، خوشبو کی قربانی کے طور پر پیش کی جا رہی تھی، جیسے یسوع مسیح کھڑے ہو کر اس کو ویلکم کرتے ہیں. اور یہاں پر مسیحی موت جو ہے یہ ایک خوشبو کی طرح ہے. اس لیے مسیحیوں کی موت موت نہیں ہوتی بلکہ خدا کی خوشنودی ہوتی ہے. اس لیے مسیحی موت سے گھبرانا نہیں ہے. اب یہ تو پہلی بات ہے. دوسری بات یہ کہتا ہے اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے. پہلے اس نے بتایا ہے کہ ایک ایماندار کی یعنی پولس رسول کی موت ایک مسیحی نذرانہ ہے جو خدا کے حضور پیش کیا جا رہا ہے. مسیحی قربانی ہے، خوشبو ہے جو خدا کے حضور پیش کی جا رہی ہے. نمبر 2 وہ کہہ رہا ہے کہ میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے. اب یہ لفظ کوچ جو ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے مرنے کا وقت آ پہنچا ہے، کیونکہ مقدس پولس رسول خداوند یسوع مسیح کے
उस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करना चाह रहे हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में ना तो कभी मौत को कबूल किया है और ना ही वो कभी मौत से मगलूब हुए हैं। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि ये मर गया है। लोगों ने कहा कि यार की बेटी मर गई है, यीशु मसीह ने कहा नहीं मरी, वो सो गई है। लाजर जब मरा, उन्होंने कहा लाजर मर गया, उसने कहा नहीं मरा, वो सो गया है। सो उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा रहा है कि मसीही लोग मरते नहीं हैं, मसीही लोग सो जाते हैं, और जो सो जाता है वो सुबह को उठ जाता है। जब ईमानदारों की सुबह होगी, जब यीशु मसीह वापस आएंगे, ईमानदारों का सूरज तुलू हो जाएगा, आफताबे सदाकत तुलू हो जाएगा, और तमाम ईमानदार जो हैं जहां पर भी हैं वो उठ जाएंगे, क्योंकि वो सो रहे हैं। सो ये एक कॉन्सेप्ट है जो मुकद्दस पौलुस रसूल ने मजीद इसको क्लियर किया है। उसने कहा है मेरे कूच का वक्त आ गया है। और ये जो लफ्ज़ कूच है, इसके लिए एनालिसिस लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। एनालिसिस ज़हन में रखें। मौत के लिए जो सेकुलर लफ्ज़ है वो है थानातोस, थानातोस। लेकिन यहाँ पर थानातोस नहीं, क्योंकि ये ईमानदार की मौत है। जो गैर ईमानदार की मौत है वो थानातोस है। ईमानदार की जो मौत है वो एनालिसिस है यूनानी ज़बान में। थानातोस वो मौत है जिसके बाद कोई ज़िंदगी नहीं है, जिसके बाद कोई तसव्वुर भी नहीं है, वो असल मौत है। लेकिन जो एनालिसिस है वो है कूच करने के लिए, एनालिसिस। अब एनालिसिस को मुकद्दस पौलुस रसूल ने ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यूनानी दौर में ये 4 इलस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होता था। जो लफ्ज़ मसीही मौत के लिए पौलुस रसूल ने इस्तेमाल किया है, वो यूनानी ज़बान में 4 इलस्ट्रेशंस के लिए, यानी 4 तरह के वाक़यात बयान करने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। एनालिसिस नंबर 1 उस वक्त इस्तेमाल होता था जब एक बैल सारा दिन कोहलू पे काम करता है, या वो किसी और मशक्क़त में है, और शाम को आप उसे अनयॉक करते हैं, यानी उसका जो जुआ है उसको उतार देते हैं, तो बैल अपने आप को फ्री महसूस करता है और उसकी मशक्क़त ख़त्म हो जाती है। उस जुए को उतारने के अमल को एनालिसिस कहते हैं। ये पहला तस्वर है जो मुकद्दस पौलुस रसूल दे रहे हैं। ये एनालिसिस जो है ये मसीही मौत है, जो तशबीह दी गई है एक ऐसे बैल के साथ जो सारा दिन काम करता है, मशक्क़त करता है, और शाम को उसका जुआ उतार दिया जाता है। इसको एनालिसिस कहते हैं। और यहाँ मसीही ज़िंदगी को एक मशक्क़त कहा गया है। हम मेहनत और मशक्क़त करते हैं, और जब हमारी मौत आती है तो वो जो एनालिसिस, जो जुआ है मेहनत और मशक्क़त का, हमारे ऊपर से उतर जाता है और हम उस दुख भरी ज़िंदगी से आज़ादी हासिल करते हैं। ये पहला तस्वर है। दूसरा तस्वर है कि जब हम जिस्मानी कैद में होते हैं, जब हम किसी जेल में एज प्रिजनर होते हैं, हमें सज़ा हो जाती है और उसमें हम 5 साल या 7 साल या 14 साल काट के आते हैं, और जब वहाँ से रिहाई होती है उसको भी हम एनालिसिस कहते हैं यूनानी ज़बान में। ये जो जेलों से रिहाई होती है इसको भी एनालिसिस यूनानी ज़बान में कहा जाता है। और यहाँ पौलुस रसूल ये बता रहे हैं कि मसीही जो होते हैं इस ज़िंदगी में वो इब्लीस और उसके कारिंदों की कैद में होते हैं। चाहे वो यीशु मसीह के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, फिर भी इब्लीस
ان کے پیچھے چڑھا رہتا ہے کہ ان کی خدمت کو داغدار بنایا جائے، ان کی خدمت کو نشانہ بنایا جائے۔ اور اینالوسس جو ہے یہ اس سے رہائی کو اینالوسس کہتے ہیں، یعنی دنیا کی قید سے ہم آزاد ہو جاتے ہیں، اس کو بھی اینالوسس کہتے ہیں۔ یہ دوسرا تصور ہے جو مقدس پالوس رسول نے کلیئر کیا۔ تیسرا تصور کیا ہے؟ تیسرا تصور یہ ہے کہ آپ نے کبھی جپسیز کو دیکھا ہوگا، یہ جو پکھیواس ہوتے ہیں جپسیز، یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ کچھ عرصہ ایک جگہ پہ اپنے ٹینٹس لگا دیتے ہیں، اور پھر کوئی موسم آتا ہے وہ اپنے ٹینٹ اکھاڑتے ہیں اور کسی دوسری جگہ پر جا کے اپنے ٹینٹس لگا دیتے ہیں۔ ان ٹینٹس کو اکھاڑنا جو ہے اس کے لیے بھی اینالوسس لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو جپسیز اپنے ٹینٹس اکھاڑتے ہیں اس کے لیے بھی لفظ اینالوسس ہے۔ اور یہ ایسے ہی ہے کہ ہم اپنا خیمہ جو ہے زمین پر اس کے ٹینٹس اکھاڑ دیتے ہیں اور آسمان پر جا کے ہم ان کو لگا دیتے ہیں۔ یہ تیسرا تصور ہے جو مقدس پالوس رسول پیش کرتے ہیں۔ اور چوتھا تصور کیا ہے؟ اینالوسس چوتھا تصور یہ ہے کہ جب آپ نے بحری جہاز دیکھے ہوں گے، جب وہ آتے ہیں کنارے پر تو ان کو ان کے لنگر ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ جہاز جو ہے وہ ادھر ادھر موومنٹ نہ کرے۔ وہ بڑے بڑے اینکرز ہوتے ہیں، وہ لنگر ڈال دیتے ہیں، لیکن جب جہاز کو کنارے سے ہٹا کر کسی اور کنٹری میں لے کر جانا ہے تو پھر وہ لنگر جو ہیں وہ اٹھا دیے جاتے ہیں، اور لنگر اٹھانے کو اینالوسس کہتے ہیں یونانی زبان میں۔ اینالوسس تو پہلا ہے کسی ایسے بیل کو انیوک کرنا جو سارا دن لیبر کر رہا ہے، دوسرا ہے کہ ہم کسی قید میں ہیں اس سے رہا ہونا، اس کو بھی اینالوسس کہتے ہیں، تیسرا ہے ٹینٹوں کو ایک جگہ سے اکھاڑنا دوسری جگہ لے جانا، اس کو بھی اینالوسس کہتے ہیں، اور نمبر 4 اینکرز اٹھا دینا، یعنی جہاز اس کنارے سے گہرے سمندروں سے ہوتا ہوا وہ دوسرے کنٹری میں چلا جائے گا، اس کو بھی مسیحی موت یعنی اینالوسس کہتے ہیں۔ سو چھٹی آیت میں خداوند کا بندہ مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ اب میں قربان ہو رہا ہوں، یعنی میں اس پاسکل لیمب کے اوپر ایک خوشبو کا آئل ہوں جو اس پہ ڈالا جائے گا، اور میری موت ایک خوشبو بن کے آسمان کی طرف اٹھے گی۔ دوسری بات کہ میں صرف جا ہی نہیں رہا بلکہ میں کوچ کر رہا ہوں، اور کوچ ایسے کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک بیل کی طرح مشقت کی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں جو پریزنز ہیں، رومن جو قید ہیں، اس میں زندگی بسر کی ہے، اور میں نے اپنی زندگی کے ٹینٹ کو اکھاڑ کے اب آسمان پہ لے کے جا رہا ہوں، اور میرے اینکرز اٹھ گئے ہیں، لہٰذا میں آسمانوں کی طرف سفر کر رہا ہوں۔ یہ چھٹی آیت کی تفسیر ہے جو خداوند یسوع مسیح کا خادم، اس کا بندہ پالوس رسول اپنی خدمت کے تعلق سے آخری چیز ہمیں بتاتا ہے کہ ایک مسیحی کی موت کیا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں یہ تصور دے دیا ہے کہ ہمیں بھی موت سے نہیں گھبرانا، کیونکہ مسیحی موت خدا کے لیے خوشبو کی مانند اس تک پہنچتی ہے۔ کہ خدا کا بندہ کس طرح سے بتاتا ہے کہ وہ اپنے کام میں کیسا رہا ہے۔ ساتھ میں آتا ہے میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ اب یہاں 3 باتیں اس نے بتائی ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا، نمبر 1 وہ کہتا ہے کہ میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ یہ جو 7ویں آیت ہے اس کو ہم 2 طرح سے اس کی تفسیر کر سکتے ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ ان تینوں اصطلاحات کو علیحدہ علیحدہ دیکھا جائے، یعنی پہلی جو اصطلاح ہے، جو پہلا فکرہ ہے وہ یہ ہے کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا، دوسرا فکرہ یہ ہے کہ میں دوڑ کو ختم کر لیا، اور تیسرا فکرہ یہ ہے کہ میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ اب اگر ہم ان تینوں کو علیحدہ علیحدہ دیکھتے ہیں تو مقدس پالوس رسول جو ہیں
ایسا لگتا ہے کہ زندگی کے 3 ایریاز کو پیش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں سپاہی تھا، خدا کا سپاہی تھا، خدا کا سولجر تھا، تو میں نے بطور سپاہی تمام کے تمام کام کیے ہیں اور میں نے جنگ میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اچھی کشتی لڑنے سے مراد یہ سپاہی ہونے سے مراد ہے، جو پہلے بھی اس کا ذکر آ چکا ہے۔ ایک تو تصور یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، یعنی یہ میراتھن ریس ہے جو 26 کلومیٹر کی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میں نے دوڑی ہے اور میں نے مکمل کر لیا ہے، اور یہ جو میراتھن ریس ہے اس کے بعد میں جو بہترین ریوارڈ تھا، جو بہت بڑا جو انعام تھا، وہ ایک ریت ملا کرتی تھی جو ان کا ٹاپ جو انعام تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے لیے اپنی میراتھن ریس کو ختم کر لیا ہے، میں نے کوئٹ نہیں کیا، میں نے راستے میں چھوڑا نہیں ہے، میں نے اس کو مکمل کر لیا ہے۔ اور تیسری بات وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایمان کو محفوظ رکھا، یعنی وہ ایک معیاری مسیحی زندگی کو پیش کر رہا ہے کہ میرے اوپر جو مذہب کی ذمہ داری تھی، مذہب کا قرض تھا، وہ میں نے اتار دیا ہے۔ یہ اس کی پہلی تفسیر ہے۔ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 3 اصطلاحات ہیں، لیکن زیادہ جو مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک ہی اصطلاح ہے جسے 3 طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا جو تصور ہے اس کا، جو کامنٹری ہے، وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ صرف میراتھن کی بات ہو رہی ہے، یہ صرف میراتھن کی بات یعنی ریلے ریس کی بات ہو رہی ہے کہ پولس رسول جو ہیں وہ ایک دوڑنے والے ہیں۔ یہ اولمپکس کی گیمز جو ہیں یہ ہوا کرتی تھیں، اور یہ یونانیوں میں انتہائی اہم گیمز ہوا کرتی تھیں جو یہ سالانہ کرتے تھے، اور ان میں بہت سارے کھلاڑی حصہ لیتے تھے۔ اور اس نے یہ بتایا گیا کہ یہ پال جو ہے وہ 3 طرح سے نہیں بلکہ ایتھلیٹ کے طور پر انٹر ہوا ہے اس اولمپک گیمز میں۔ خیال یہ کیا جاتا ہے، جو زیادہ مفسرین اگری کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مقدس پولس رسول جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک دوڑ کی بات کرتے ہیں، اور یہ دوڑ ان کی مسیحی زندگی کی دوڑ ہے۔ یہ جو اولمپک گیمز ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کے لیے وہ دوڑ رہے ہیں، یہ ان کی مذہبی دوڑ ہے، یہ ان کی مسیحی دوڑ ہے، مسیحی جرنی ہے، اور یہ فوجیوں کی بات اور یہ ایتھلیٹس کی اور یہ ایمان کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا، اس سے مراد یہ ہے کہ میں نے اچھا مقابلہ کیا ہے، میں نے اچھا مقابلہ، یعنی دوڑ کو دوڑنے میں نے اپنی پوری کی پوری طاقت جو ہے میں نے انویسٹ کر دی ہے، اور میں نے اس میں کوئی ڈنڈی نہیں ماری، میں اپنی دوڑ میں اچھی کشتی لڑ چکا، یعنی میں نے پورے جتن سے اس مقابلے کو جیتا ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے۔ پھر اسی ایتھلیٹکس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ I have finished the race، I have finished the race، کہ میں نے دوڑ کو ختم کر لیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے راستے میں دوڑ کو چھوڑا نہیں ہے، جو مجھے کام ملا تھا میں نے یہ نہیں کہا کہ اب تو میں نے 10-15 میل دوڑ لیا ہے، میں تھک گیا ہوں اور میں ختم کر دوں، نہیں، اس نے کہا میں نے ریس کو مکمل کیا ہے، اور یہاں گارنٹی دی اس نے کہ جو کام مجھے ملا تھا میں نے مکمل کیا ہے۔ اب یہ ہے اور میں نے ایمان کو محفوظ رکھا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ ایمان کو محفوظ رکھنے سے کیا مراد ہے یہ سن لیں۔ اولمپک گیمز میں جب ٹیمیں آتی تھیں تو دوڑ میں حصہ لینے سے پہلے ایک دن، یعنی دوڑ کے شروع ہونے سے ایک دن پہلے جتنے کھلاڑی تھے وہ اپنے اپنے خدا کے سامنے ایک قسم اٹھاتے تھے۔ قسم یہ اٹھاتے تھے کہ میں نے اس دوڑ کو دوڑنے کے لیے 10 مہینے کی پریکٹس کی ہے۔ یہ ان کا واو تھا، یہ ان کے اوتھ تھا، یہ قسم اٹھاتے تھے کہ میں نے کل دوڑنا ہے۔ تو اپنے خدا کو وہ کہتے تھے، جو بھی ان کا خدا تھا وہ کہتے تھے کہ میں نے کم از کم 10 مہینے پریکٹس کی ہے اس دوڑ کے لیے، اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے
کہ میں جب کل دوڑوں گا تو میں تمام رولز اور ریگولیشنز کے ساتھ چلوں گا اور میں پورے جتن کے ساتھ اس دوڑ کو دوڑوں گا۔ یہ ان کا ایک حلف ہوتا تھا جو دوڑ میں حصہ لینے سے پہلے وہ کرتے تھے، اور یہ حلف وہی ہے جب ایک مسیحی ہوتا ہے تو وہ بپتسمے والے دن یہ عہد کرتا ہے کہ میں اب پورے جتن سے مسیحی زندگی بسر کروں گا، میں پورے رولز اور ریگولیشن جو بائبل میں دیے گئے ہیں ان پر پورا اتروں گا، اور میں دوڑ کو بیچ میں نہیں چھوڑوں گا بلکہ میں اس کو مکمل کروں گا، جان دینے تک بھی وفادار رہے تو میں زندگی کا تاج دوں گا۔ یہ واؤز دیا کرتے تھے، یہ عہد و پیمان ہوا کرتے تھے دوڑ سے ایک دن پہلے، اور مسیحیوں کا یہ ایک دن پہلے ہے وہ بپتسمہ ہے، جب ہم خداوند کے لیے چنے جاتے ہیں اور ہم یہ وعدہ کرتے ہیں اپنے خدا کے سامنے کہ میں نے تجھے جان لیا ہے، میں نے تجھے پہچان لیا ہے، میں نے ایمانداری سے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، لہٰذا آج میں عہد کرتا ہوں کہ میں جو دوڑ شروع کرنے والا ہوں اس میں پورے ریگولیشنز کے ساتھ، پورے عہد و پیمان کے ساتھ اور پورے جتن کے ساتھ، اور میں راستے میں چھوڑوں گا نہیں، میں اپنی دوڑ کو پورا کروں گا، یعنی میں مرتے دم تک مسیحی رہوں گا۔ یہ پولس رسول کہتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا ہے۔ یہاں کہہ رہا تھا جو میں نے ایمان کو محفوظ رکھا ہے، یعنی جو میں نے واؤز دیے تھے خدا کو، جو خدا کے ساتھ میں نے عہد و پیمان کیے تھے، میں نے وہ پورے کر دیے ہیں، لہٰذا میں اچھی کشتی لڑ چکا، یعنی مجھے خدا نے موقع دیا اور میں نے خوب اس کو دوڑا ہے، میں نے دوڑ کو مکمل کیا ہے، اور میں نے تمام واؤز اور تمام قسمیں جو میں نے کھائی تھیں، میں نے جو میں نے عہد و پیمان کیے تھے خداوند کے ساتھ رہنے کے، میں نے وہ مکمل کیا ہے۔ اگر ہم ان دونوں آیات کو یعنی 6 اور 7 آیت کو دیکھیں تو اس میں نے بتایا تھا کہ 5 فولڈ ٹیسٹمنی آف پال، یہ مقدس پالوس رسول کی 5 نکاتی گواہی ہے جو اس نے اپنے سے متعلق دی ہے۔ پہلا نقطہ کیا ہے کہ میں قربان ہو رہا ہوں، میں نے یسوع مسیح کے لیے اپنی موت کو خوشبو بنا دیا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ میں اب کوچ کر رہا ہوں اور اس کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ میں اچھی لڑائی لڑ چکا ہوں اور میں نے دوڑ میں حصہ لینے سے پہلے ساری ایکسرسائز کی ہے۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ میں نے دوڑ کو راستے میں نہیں چھوڑا بلکہ مکمل کر لیا ہے۔ اور پانچواں نقطہ یہ ہے کہ میں نے جو واؤز دیے تھے ان پر میں کامیاب رہا ہوں، اور جو ریگولیشنز اور رولز تھے ان پر پابندی کی ہے میں نے، اور میں اب کامیاب ہو گیا ہوں۔ یہ 5 نکاتی جو ٹیسٹمنی ہے مقدس پالوس رسول نے ان 2 آیات میں بیان کی ہے۔ اب 8ویں آیت، آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف، یعنی خدا مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہوں۔ جیسے میں نے بتایا کہ یہ جو میراتھن ریس ہوتی ہے اس کا جو ٹاپ ریوارڈ ہوتا تھا، جو سب سے بڑا اعزاز ہوتا تھا، انعام ہوتا تھا، وہ ایک ریت ہوا کرتی تھی، اور جس کو وہ ملتا تھا وہ اس وقت کا ہیرو یعنی چیمپئن ہوا کرتا تھا۔ اور یہاں پالوس رسول نے یہ کہا ہے کہ میں اب کرسچن چیمپئن بن گیا ہوں، میں خداوند یسوع مسیح کے لیے میں نے اپنی زندگی کے آخری اختتام تک میں نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وفاداری کی ہے۔ اب میرا جو ریوارڈ ہے وہ مجھے مل گیا ہے، آئندہ کے واسطے میرے لیے راست بازی کا وہ تاج ملا ہے۔ اب تاج کے لیے ویسے تو 10 الفاظ ہیں بائبل مقدس میں جو استعمال ہوئے ہیں، اور 10 الفاظ میں جو زیادہ تر عبرانی کے الفاظ ہیں وہ ہے عطارہ، عطارہ ATARAH، عطارہ، اور دوسرا ہے ناظر۔ ناظر جو ہے کہانت کے تاج کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور عطارہ جو ہے جس کو یونانی زبان میں ڈیاڈما کہتے ہیں، یہ بادشاہوں کے لیے تاج استعمال ہوا کرتا تھا۔
اور اس کے بعد ہے اسٹیفنوس. اسٹیفنوس یہاں سے اسٹیون لفظ نکلا ہے. اسٹیفنوس بھی وہ تاج ہے جسے ہم تاج کہتے ہیں. یہ کسی بھی قسم کا تاج ہو سکتا ہے. اسے کانٹوں کا تاج بھی کہا جا سکتا ہے جو خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر برداشت کیا تھا. اور یہ جو راست بازی کا تاج ہے اسے بھی اسٹیفنوس کہا جاتا ہے. یعنی خداوند یسوع مسیح کے اس بندے نے راست بازی کا تاج، اب اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ راست بازی کا تاج کیا ہے. یہ وہ ریوارڈ ہے راست بازی کا. یہ دینداری کا تاج نہیں ہو رہا، راست بازی کا تاج ہو رہی ہے. دینداری اور ہوتی ہے، دینداری ہوتی ہے خدا کے حضور میں کامیاب ہونا. اور یہاں ہے راست بازی سے مراد یہ ہے کہ میں نے تمام دنیا کی عدالتوں کو بھی جھوٹا قرار دے دیا ہے. میری زندگی صاف اور شفاف ہے. دنیا کی کوئی عدالت میرے اوپر کوئی الزام نہیں لگا سکی. راست بازی جو ہے یہ دنیا کے لیے ذہن میں رکھیں. راست بازی جو ہے اس کو اچیو کیا جاتا ہے، اپنی زندگی سے اس کو حاصل کیا جاتا ہے. راست بازی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر ایک الزام لگ گیا ہے اور اس الزام کو کورٹ میں لے جایا گیا اور اس الزام کو عدالت میں لے جایا گیا. عدالت نے اس پہ ٹرائل کیا 6 مہینے، سال، 2 سال، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ آدمی راست باز ہے. اس نے کہا کہ خداوند نے مجھے راست بازی کا لباس دیا ہے، راست بازی کا تاج دیا ہے خداوند یسوع مسیح کو. اس نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کو پورا کیا ہے اور راست بازی کا وہ تاج جو خداوند نے مجھے دیا ہے وہ اسٹیفنوس ہے. یعنی خداوند کا یہ بندہ کامیاب ترین زندگی بسر کر کے گیا ہے اور اس نے چیلنج کر دیا ہے کہ وہاں جو تاج دینداری کا ملے گا وہ تو ملے گا ہی، لیکن زمین پر بھی میں نے راست بازی کے تاج کو حاصل کر لیا ہے. راست بازی کے تاج سے مراد کہ دنیا نے میرے اوپر کسی قسم کی کوئی انگلی نہیں اٹھائی، دنیا نے میرے اوپر کوئی الزام تراشی نہیں کی. دنیا کی نظر میں راست باز ٹھہرا ہوں اور خداوند یسوع مسیح کا یہ بندہ راست باز ٹھہرا ہے. کون دے گا؟ جو عادل اور منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا. ایک دن ایسا ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح پوری دنیا کی عدالت کریں گے، اور وہ دن ایسا ہوگا جب خداوند یسوع مسیح خود پہچانیں گے کہ کون کس طرح سے زمین پر زندگی بسر کر کے آیا ہے، اور یہ تاج اس کو ملے گا. اور عادل اور منصف یہ پیر آف ورڈ ہے، پیر آف ورڈ ہے. یعنی اس تاج کے حصول کے لیے کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں ہوگی، کوئی رشوت ستانی نہیں ہوگی، کوئی سفارش نہیں ہوگی، کسی قسم کا اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا. وہ راست بازی سے ہمارا انصاف کرے گا. یسایہ نے بیان کیا ہوا ہے کہ وہ راست بازی سے ہمارا انصاف کرے گا. سو خداوند یسوع مسیح سے متعلق بتایا گیا ہے کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو وہ ہمیں اپنے عدل کے معیار کے مطابق، اپنے انصاف کے مطابق، دنیاوی انصاف کے مطابق نہیں، اپنے انصاف کے مطابق وہ ہمیں لباس دے گا جو ہمیں حاصل کرنا ہے. اور پھر مقدس پالوس رسول نے یہی بتایا ہے کہ صرف یہ نہیں بتایا کہ وہ تاج مجھے ملے گا، بلکہ اس نے بتایا ہے کہ جو بھی ایک معیاری مسیحی زندگی بسر کریں گے یہ تاج ان کا بھی حق ہوگا. اور یہاں بتایا ہے کہ صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہو گئے. جو لوگ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کو بیان کرتے ہیں اور مانتے ہیں، جو لوگ خداوند یسوع مسیح کے قبروں میں سے اور مردوں میں سے زندہ ہونے کو مانتے ہیں اور اس کی بشارت دیتے ہیں، جو خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے اور دوبارہ آنے کو مانتے ہیں اور اس کی بشارت دیتے ہیں، وہ یہ حقدار ہیں اس بات کے کہ انہیں بھی زندگی کا تاج یعنی راست بازی کا تاج حاصل ہوگا.
کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے۔ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہے۔ مقدس پالوس رسول نے مسیحی زندگی اور مسیحی موت اور مسیحی معیاری زندگی بسر کرنے اور اس کے اعزازات کی بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس پیسج کو اچھی طرح پڑھ لیں اور اس کو سمجھ لیں اور دنیا کو سمجھا دیں تو ایک معیاری زندگی اور معیاری معاشرہ، مسیحی معاشرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو اس معاشرے کو بشارت کرنے کی اور اس معاشرے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک کے نام سے آمین۔